السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، سب اپنے گھروں میں بہت خوش رہ رہے ہوں گے۔ اور عید بھی آنے والی ہے، اور آج دیکھیں جمعۃ الوداع بھی آ گیا، اور کتنا اچھا رمضان گزرا ہم سب کا۔ اور آپ لوگوں کی چھٹیاں بھی تھیں، گھر میں انجوائے بھی کیا ہوگا اور بور بھی ہوئے ہوں گے، آئی نو۔ لیکن کیا کریں، کورونا سے بھی تو بچنا ہے نا۔ اگر ہم کورونا سے نہیں بچیں گے تو ظاہر ہے ہماری زندگی میں کتنی مصیبتیں آ جائیں گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر تو آپ کر رہے ہوں گے، تو پلیز گھر میں رہیں، سیف رہیں، ہاتھ دھوتے رہیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اچھا جی، تو اب چلتے ہیں ہم اپنے سٹوری سیشن کی طرف۔ آج جمعۃ الوداع ہے، تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کو ایک اسلامک سٹوری سناتی ہوں، اور اس کے لیے میں نے پک کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے اللہ کے خاص پیغمبر تھے، اور اللہ کا پیغام جو تھے وہ اپنی قوم کو ہمیشہ سناتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ان کی قوم جو ہے اللہ کی فرما بردار بن جائے، ان کا حکم مانے۔ لیکن ان کی قوم بہت نافرمان تھی، ان کا کہا نہیں مانتی تھی۔ تو حضرت یونس نے ایک دن ان کو بہت سمجھایا، بہت بجھایا، لیکن وہ نہ مانے۔ تو پھر حضرت یونس نے کیا کیا، ناراض ہو کر اس جگہ سے دور جانے لگے۔ تو دور جانے کے لیے انہوں نے سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ سمندر میں کے لیے راستہ جب اختیار کیا انہوں نے، تو وہ کشتی میں جا کے سوار ہوئے۔ کشتی میں جب سوار ہوئے تو کشتی بیچ سمندر میں جا کے رک گئی۔ اچھا، جب بیچ سمندر میں آ کے رک گئی تو پہلے سمجھا جاتا تھا، پہلے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب کشتی بیچ میں آ کے رک جاتی ہے تو ضرور اس میں کوئی ایسا بندہ سوار ہوا ہوتا ہے جو کہ بھاگا ہوا ہوتا ہے، یا وہ بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے جو پیغمبر تھے حضرت یونس، وہ بھاگے ہوئے تو نہیں تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو بھاگا ہوا کنسیڈر ضرور کر رہے تھے، تو وہ گھبرا گئے۔ پھر ایک ڈرا ہوا جس میں سب کے نام پرچیوں پہ لکھے گئے، اور اس پرچی کے اندر جو تھا حضرت یونس کا نام آ گیا۔ اب حضرت یونس کا نام ایک دفعہ آیا، دو دفعہ آیا، تیسری دفعہ جب ڈرا کیا تو تیسری دفعہ بھی آ گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر بہت گھبرائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ سمندر میں کود گئے، اس سے کہ میں جب کود جاؤں گا تو ظاہر ہے سمندر کے جو باقی لوگ، یعنی کشتی کے جو سوار باقی لوگ ہیں، وہ سمندر پار کر جائیں گے، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو وہ اس ڈر سے کود گئے۔ اب جب وہ کودے تو اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی ویل آئی اور ان کو اپنے اندر، اپنے منہ کے اندر لے گئی، یعنی ان کو نگل لیا، سویلو کر لیا۔ اب جب وہ جو اتنی بڑی سی ویل آئی، اتنی بڑی مچھلی آئی، تو اس نے تو اللہ کے حکم سے ہی پیغمبر کو سویلو کیا تھا، لیکن پیغمبر تو جو تھے وہ بہت گھبرا گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید مجھ پر یہ اللہ کا عذاب ہے یا کچھ ایسی بات ہے، تو وہ جو تھے وہ گڑ گڑانے لگے، اللہ سے معافی تلافی کرنے لگے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما تو اچھا، جب حضرت یونس جو تھے شہر چھوڑ کے، یعنی وہ آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو مطلب گوگل کریں اگر، تو نینوا شہر جو ہے جہاں وہ تھے، جہاں ان کی قوم تھی، وہ نینوا شہر تھا، اور وہ ناردرن سائڈ کہلاتی ہے کنٹری عراق کی۔ تو نینوا میں جو تھا وہ عذاب آ گیا، یعنی جب حضرت یونس وہ جگہ چھوڑ کے گئے تو اللہ میاں نے اس قوم پہ عذاب ڈالا، اور اس عذاب کے خوف سے ان کی جو قوم تھی، یعنی جو وہ لوگ تھے، وہ اچھے بن گئے، یعنی اچھے بچے بن گئے، اور اللہ کا حکم ماننے لگے، اور حضرت یونس کا انتظار کرنے لگے کہ وہ جب بھی پلٹ کر واپس آئیں گے تو ہم ان سے معافی مانگیں گے، اور اللہ سے بھی وہ معافی مانگنا شروع ہو گئے تھے۔ تو وہ تو حضرت یونس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ آئیں گے، کب ہم ان سے معافی مانگیں گے اور ان سے توبہ کریں گے کہ ہم بہت غلط کام کرتے رہے تھے۔
وہ اس انتظار میں تھے، اور ادھر حضرت یونس جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں 40 ڈیز تک رہے، اور اللہ میاں سے گڑ گڑاتے اور معافی مانگتے رہے، اور صرف ایک ہی دعا ان کی زبان پر تھی، جس کو اب ہم مصیبت کے وقت کی دعا کہتے ہیں۔ اور جب بھی ہم سب پہ مصیبت آتی ہے، یعنی ہم مسلمانوں پہ جب بھی ہم مصیبت آتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پریشانی ہے، تو اس دعا کو پڑھ کے ہم بہت سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ دعا زبانی یاد نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ میں دیکھ کے وہ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، یا اپنی امی ابو یا بڑے کی مدد لے کے یہ زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو ایسا کوئی فیئر ہو، یا آپ کو لگے کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں، یا مجھے بہت کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا۔ تو مسلمان بچوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور ان کو اپنی زندگی اچھی بنانی چاہیے۔ تو حضرت یونس جو تھے، اللہ کے خاص پیغمبر، جو اتنا اچھا پیغام لوگوں کو دیتے تھے، وہ جب گھبرا گئے تو اس مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب میں زندہ نہیں ہوں، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 40 ڈیز کے بعد مچھلی نے ان کو اپنے منہ سے اللہ کے حکم سے باہر نکالا، اور وہ سمندر کے کنارے آ کے بے سدھ ہو گئے۔ اب وہ بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے، ان کی باڈی بہت زیادہ سافٹ ہو گئی تھی، وہ چل پھر نہیں پاتے تھے۔ تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اپنے پیغمبر کے لیے ایک خاص سایہ دار درخت، یعنی جس کا شیڈو آتا ہو، تاکہ ان کو وہ دھوپ سے بھی بچے رہیں، تو وہ سایہ دار درخت ان کے پاس جو تھا وہ ایک پیدا کر دیا، اور اس کے سائے سے اور اس کے جو پتے تھے ان سے ان کو شیڈو ملتا رہتا تھا، اور اس کے جو فروٹ تھے وہ کھاتے رہتے تھے۔ اچھا، جب حضرت یونس جو تھے کچھ دن کے بعد حضرت یونس جو تھے وہ صحت یاب ہو کر واپس اپنے شہر نینوا چلے گئے، اور پھر ان کی جو قوم تھی، چونکہ وہ ان کا انتظار کر رہی تھی اور انہوں نے اللہ میاں سے توبہ کر لی تھی، تو اب انہوں نے ان کو بہت اچھا ویلکم کیا، اور ان سے بھی توبہ کی، اور ان کے فرما بردار بن گئے، اور ان پر ایمان لے آئے۔ تو ان پہ ایمان لانے کے بعد وہ ان کے ہی تابع دار، یعنی اللہ کے ہی تابع دار رہے۔ تو اس سٹوری سے ہمیں یہ دعا یاد کرنے کو ملی، یعنی ہمیں اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ہی تابع دار رہنا چاہیے، اور قرآن پاک میں کیسے کیسے واقعات ہیں، ہمیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہم سے ایسے واقعات ڈسکس کریں۔ تو آپ کو یہ واقعہ میں نے سنایا ہے، آپ اپنے فرینڈس کو سنا سکتے ہیں، اور اپنے بڑوں کو بھی سنا سکتے ہیں، کسی کو بھی سنا سکتے ہیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں جو واقعات ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اچھا بچہ بن کے رہنا چاہیے، اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، اللہ میاں کا کہنا ماننا چاہیے، اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کا بھی کہنا ماننا چاہیے، اور اگر کبھی مصیبت آ جائے تو صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور مدد مانگنے کے لیے میں نے آپ کو اتنی پیاری دعا بھی بتائی ہے، تو آپ اس دعا کو پڑھیں،
اور اللہ میاں سے مدد مانگیں اور کوشش کریں کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اس سے اللہ میاں بہت خوش ہوتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس واقعے کو یاد رکھیں گے اور اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. تو پیارے بچوں، جمعۃ الوداع کے دن آپ اپنے اللہ میاں سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے فرینڈس کے لیے، سب کے لیے خاص دعائیں کریں. اور مجھے بھی، یعنی اپنی ڈوڈو آنٹی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور اگلے ہفتے، اگلے جمعے ہم پھر ملیں گے ایک زبردستی کہانی کے ساتھ. تو رمضان بھی جا رہا ہے، تو رمضان کو بھی الوداع کہتے ہیں اور آپ کو بھی الوداع کہتی ہوں میں. اپنا بہت خیال رکھیں اور اچھی اچھی عید منائیں اور خوش خوش رہیں. ڈوڈو آنٹی.